اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ إِلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اور اگر آپ قرآن کریم کا بغور مطالعہ کیجئے تو کئی انبیاء نے کہا کہ ہم یہ جو ہم نے رسالت کا فریضہ انجام دیا اس کا کوئی اجر نہیں مانگتے، اور سرکار دو عالم نے بھی کہا مگر خالق کائنات نے ایک موقع پر اپنے نبی کو کہہ دیا کہ اے نبی قل کہ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں جو بھی میں نے رسالت کا کام سر انجام دیا، چاہے طائف میں پتھر کھائے، چاہے میں نے جو ہے شیب ابی طالب میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے زیر سرپرستی جو ہے قید کے ایام گزارے، یا چاہے میں نے جو بھی جو ہے مشکلات برداشت کی، اس کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا کی مودت کرو۔ ایک ہوتا ہے اسے کہتے ہیں محبت، اور جو اس کی سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے انتہا، اسے کہتے ہیں مودت۔ خالق نے نبی سے کہا کہ آپ فرما دیجئے کہ اہل بیت کی مودت جو ہے وہ میرے اس جو میں نے دین کی خاطر جو ہے قربانیاں دی ان کا صلہ ہے۔ آج یہاں ماشاءاللہ علامہ مشتاق جعفری صاحب بھی تشریف فرما ہیں، عاشق اہل بیت علامہ عاشق حسین صاحب بھی جو ہیں وہ موجود ہیں، اس کے علاوہ تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے چاہے اہل سنت ہوں، اہل تشیع ہوں، اہل حدیث ہوں اور سادات ہوں، وہ سب جو ہے یہاں پر تشریف فرما ہیں، صرف اس وجہ سے کیونکہ آج تاجدار مدینہ کے اس فرزند کی جو ہے آمد ہے کہ جسے امام علی رضا علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور آپ اگر ایران میں جائیے تو مشہد مقدس میں اس قدر وسیع جو ہے امام رضا علیہ السلام کا روضہ ہے کہ انسان کی آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ کہاں ہم خاکی اور کہاں آل نبی کے یہ فرزند۔ اور اگر آپ ان کا لنگر دیکھیے جو وہاں پر بڑھتا ہے، اس لنگر کی کیا فضیلت، جس اہل بیت کے در سے جو ہے کبھی روٹیاں جو ہیں وہ فرشتے لے کے جاتے ہیں اور شان میں آیت نازل ہو جاتی ہے کہ یہ جو خالق کائنات کی رضا کے لیے اسیر کو، مسکین کو اور قیدی کو جو ہے کھانا کھلاتے ہیں، بے شک پروردگار عالم جو ہے ان کی رضائیں جو ہے وہ قبول کرتا ہے، اور وہ خاندان اہل بیت ہے۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں، مولا علی علیہ السلام ہیں، امام حسن و حسین علیہ السلام ہیں، اور بی بی سیدہ کی عظمت میں صرف چند جملے کہنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خالق کائنات سیدہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے اور سیدہ کی ناراضگی میں ناراض ہوتا ہے۔ آتی ہیں کہ میں دیکھتی تھی کہ میرے بابا حضرت ابو بکر جو ہیں وہ ہر وقت مولا علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ میں کہتی تھی بابا آپ علی ابن ابی طالب کے چہرے کو کیوں دیکھتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر جو ہیں وہ مسکراتے تھے، کہتے تھے کہ خالق کائنات کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ آپ دیکھیے جس علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہو، اس کی خود عبادت کا کیا جو ہے وہ مرتبہ ہوگا۔ اس کے علاوہ حضرت عمر جو ہیں روایات میں ہے کہ جب ان کے جو فرزند تھے وہ ایک دفعہ گئے، امام حسن و حسین علیہ السلام جو ہے بچپن میں کھیل رہے تھے، تو جب وہ گئے تو امام حسن یا امام حسین نے کہہ دیا کہ تم جو ہے ہمارے غلام کے فرزند ہو، آپ آئے۔ آپ نے حضرت عمر سے کہا، شکایت لگائی، تو حضرت عمر مسکراتے ہیں
کہتے ہیں جاؤ ان سے کہو لکھ کے دے دیں یہ جو ہے میرے لیے تو شے آخرت ہوگا۔ جو بھی اصحاب ہیں سب جو ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت رکھتے تھے، اور بے شک یہ اہل بیت ہی کا صدقہ ہے کہ آج پروردگار عالم نے دین اسلام کو پھیلایا ہے۔ مجھے صرف تجھ سے ایک شکوہ ہے کہ تیری رات چھوٹی ہے فاطمہ کے صدقے سے۔ سبحان اللہ۔ اور روز محشر جب سیدہ کی سواری آئے گی تو ندا آئے گی خالق کی کہ سب تم نگاہیں جھکا لو کیونکہ سیدہ تشریف لا رہی ہے۔ اس بی بی کی کیا عظمت ہوگی کہ جب تشریف لاتی تھی تو سرکار مدینہ خود کھڑے ہوتے تھے، بیٹی کو بٹھاتے تھے، پیشانی اقدس پہ بوسہ دیتے تھے۔ اس بی بی کی کیا عظمت ہوگی، چاہے مباہلہ ہو چاہے غدیر خم ہو، کوئی بھی موقع ہو، بے شک اگر آج یہ دین بچا ہے تو یہ صرف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت ہے۔ یہ کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی بدولت ہے، جہاں کبھی 6 مہینے کے اصغر قربان ہوتے ہیں، 18 سال کے کڑیل جوان قربان ہوتے ہیں، کہیں قاسم کا لاشا پامال ہوتا ہے۔ یہ صرف کربلا والوں کا جو ہے وہی خاصہ تھا جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ میں آج صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ پروردگار عالم آج کے بابرکت دن کے صدقے ہم سب کو جو ہے اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام مشتاق حسین جعفری جو علیم ہونے کے باوجود ادھر تشریف لائے، پروردگار عالم ان کو شفا یابی مکمل طور پر عطا فرمائے۔ علامہ عاشق حسین جو ہر جگہ عشق اہل بیت سے لبریز ماشاءاللہ گفتگو فرماتے ہیں، پروردگار عالم ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، رزق میں کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور آج ہم سب جو بھی یہاں موجود ہیں، ہم سب کی جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی التجائیں ہیں، پروردگار عالم اس کو قبول فرمائے۔ میرے والد پیر سید ناظم حسین شاہ صاحب علیل ہیں، پروردگار عالم ان کو مکمل شفا یابی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر سدا سلامت رکھے۔ اور یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میرے والد ایک کانفرنس میں تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ ذریعہ ایمان ہیں اور اہل بیت ذریعہ نجات۔ اور آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ایسے منیر صاحب علیل ہیں، پروردگار عالم ان کو شفا یابی عطا فرمائے۔ ملک افتخار صاحب علیل ہیں، پروردگار عالم ان کو جو ہے شفا یابی عطا فرمائے۔ کوثر زیدی انکل علیل ہیں، پروردگار عالم ان کو جو ہے شفا یابی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جو بھی بیمار ہیں، میری نانی سیدہ کنیز فاطمہ علیل ہیں، پروردگار عالم ان کو بھی جو ہے مکمل شفا یابی عطا فرمائے۔ میرے ماموں جعفر شاہ صاحب جو کہ ماشاءاللہ اس قدر مولائی ہیں کہ امریکہ ہو، پاکستان ہو، جرمنی ہو، جہاں بھی کوئی بھی ذکر ہو وہ اس کی سرپرستی بھی کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ان کے رزق میں کاروبار میں برکت ڈالے، جو بے اولاد ہے اس کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو بے گھر ہے اس کو گھر عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ان کے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ہماری افواج جو ہمارا سرمایہ افتخار ہیں ان کو جو ہے ملک پاکستان کے دفاع کی خاطر مزید جو ہے بڑھ چڑھ کر جو ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو بھی گورنمنٹ ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو بھی جو ہے پروردگار عالم عوام کی مزید رفاہ اور خدمات کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج یہ جو بزم سجی ہے پروردگار عالم ہم سب کی طرف سے حاضری قبول فرمائے، کیونکہ یہاں کوئی چاہے وہ منسٹر ہو یا چاہے وہ کھربوں پتی ہو وہ خود نہیں آتا، سرکار بلاتے ہیں تو وہ آتے ہیں۔